دوستو جیسے سوشل میڈیا اپڈیٹ ہوتی جا رہی ہے اسی طرح سے دنیا کے تمام معاملات ہم تک پہنچنے لگے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ اسے کس طرح انالائز کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ طاقتور کی مشینری کی تعریف کریں گے اور اس کے خلاف اٹھی ایک بندوق کو دہشت گرد کہیں گے، مگر حقیقت میں دونوں اعتراف سے نقصان انسان کا ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ دوستو 1999 سے لے کر 2024 تک کا سفر عراق و شام کی عوام کے لیے تباہ کن رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ امریکی ملٹری عراق میں کیسے داخل ہوئی۔ عراق میں پیش قدمی کی وجہ صدام حسین اور وسیع پیمانے میں تباہی کا باعث بننے والے ہتھیار تھے۔ 20 مارچ سن 2003 کو علی الصبح بغداد پر بمباری شروع ہوئی تھی۔ اس کے آدھے گھنٹے بعد امریکی صدر بش نے پوری دنیا کے سامنے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ عراق کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability. اس سے پہلے کافی دفعہ امریکی صدر صدام حسین کی حکومت کو ختم کرنے کی دھمکی دے چکے تھے، کیونکہ صدام حسین پر یہ ایلیگیشن تھے کہ انہوں نے کویت عراق جنگ کے دوران عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی تھی اور وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار بنا رہے تھے، اور ساتھ ہی یہ الزام بھی لگا تھا کہ صدام حسین عالمی دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ عراق میں فوجی کارروائیوں کی اجازت کے حوالے سے اقوام متحدہ کے جواب کا انتظار کیا گیا۔ دوستو اسی دوران امریکہ کے نئے اتحادی بنے اور پرانے حلیف ساتھ چھوڑتے گئے، جیسے کہ جرمنی اور فرانس نے عراق پر فوجی کارروائی کی مخالفت کی تھی۔ 9 اپریل 2003 تک فوجی کارروائی بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہی۔ دوستو یہی وہ دن تھا جب صدام حسین کی حکومت ختم ہوئی۔ اس کے فوراً بعد امریکی صدر نے عراق میں کامیابی کا اعلان کیا، لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ کامیابی بہت دور ہے۔ دوستو اس کے بعد فوری طور پر عراق میں جمہوریت کے قیام کی کوشش شروع کر دی گئی۔ دوستو لائیو ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق کہ واشنگٹن کا اولین مقصد وہاں ڈیموکریسی لانا نہیں تھا، بلکہ خطے پر اپنا ہولڈ بڑھانا تھا۔ ساتھ ہی امریکی حکومت ایران پر بھی کڑی نظر رکھنا چاہتی تھی، اور عراقی تیل اور اسرائیل کا دفاع بھی اس کے مقصد میں شامل تھا۔ دوستو عراق میں حکمت عملی کے حوالے سے واشنگٹن گورنمنٹ سے کئی شدید نوعیت کی مسٹیکس ہوئی۔ پہلی یہ کوئی عراق میں کوئی ایک قوم آباد نہیں، بلکہ وہاں کئی گروپ موجود ہیں جن میں سنی، شیعہ، کرد اور کرسچن شامل ہیں۔ عراق میں اقتدار کے بٹوارے کا مسئلہ کافی سنگین تھا، جبکہ دوسری بڑی غلطی یہ تھی کہ اس جنگ کو جس مقصد کے لیے شروع کیا گیا تھا کہ اس کو یہ کہہ کر شروع کر رہے ہیں کہ بغداد حکومت وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار بنا رہی ہے، اور نہ ہی اس بارے میں کوئی شواہد مل سکے کہ بغداد حکومت کا دہشت گردوں کے ساتھ یا 11 ستمبر سے کوئی تعلق ہے۔ دوستو دوسری طرف شام کے صدر بشار الاسد کے خلاف احتجاج ہونے لگے۔ شامیوں کو صدر اسد کی حکومت سے بے روزگاری، بدعنوانی، سیاسی پابندیوں کی شکایتیں تھیں۔ مظاہروں اور انہیں دبانے کے لیے طاقت میں شدت آتی گئی، جن کا مقصد صدر اسد سے ریزائن کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ حکومت نے اسے کچلنے کے لیے ڈیڈلی فورس کا استعمال کیا، جس کے بعد اپوزیشن پارٹی کے حامیوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے۔ پہلے مخالفین نے اپنے دفاع اور بعد میں سیکورٹی فورسز سے لڑنے کے لیے استعمال کرنے لگے۔ اس پہ صدر اسد نے کہا کہ مظاہرے بیرونی پشت پناہی سے ہونے والی دہشت گردی ہے، اور عزم کیا کہ وہ انہیں کچل کر رکھیں گے۔ برطانیہ میں قائم تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق شام میں موجود سورس نے مارچ 2018 تک شام میں 3,53,900 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، جن میں 1,06,000 عام شہری تھے۔ اس تعداد میں وہ لوگ شامل نہیں تھے جو یا تو غائب ہیں
یا پھر ان کے بارے میں خیال ہے کہ وہ مر چکے، جن کی تعداد 56,900 بتائی جا رہی ہے۔ اور ایک VDC کے رپورٹ کے مطابق فروری 2018 تک 1,85,980 افراد کے مارے جانے کی خبریں دیں، جن میں 1,19,200 عام شہری شامل تھے۔ دوستو، بہت جلد یہ جنگ صرف صدر اسد اور ان کے مخالفین کے درمیان نہیں رہی، اس میں متحد تنظیمیں اور متحد ملک ملوث ہو گئے، جن میں ہر ایک کا اپنا اپنا ایجنڈا تھا۔ ایک طرف مذہبی جنگ ہو رہی تھی جس میں سنی اکثریت صدر اسد کی، علوی شیعہ اقلیت کی سٹرگل ہے، دوسری طرف ملک کے اندر بد امنی سے داعش اور القاعدہ جیسی شدت پسند تنظیموں کو وہاں قدم جمانے کا موقع مل گیا۔ شام میں رہنے والے کرد الگ ہیں جو سرکاری فوج سے تو نہیں لڑ رہے لیکن اپنے لیے الگ ملک چاہتے ہیں۔ شامی حکومت کو ایران اور روس کی حمایت حاصل ہے، جبکہ امریکہ، ترکی اور سعودی عرب باغیوں کی پشت پناہی کر رہی تھی، جبکہ روس نے شام میں فوجی اڈے قائم کر رکھے تھے اور اس نے 2015 سے صدر اسد کی حمایت میں فضائی حملے شروع کر رکھے تھے۔ ان حملوں کی وجہ سے پانسا اسد کی حمایت میں پلٹ گیا تھا۔ روسی فوج کا کہنا تھا کہ وہ صرف دہشت گردی کو نشانہ بناتی ہے، لیکن امدادی کارکنوں کے مطابق وہ حکومت مخالف تنظیموں اور شہریوں پر بھی حملے کرتی رہی۔ دوسری طرف ایران کے بارے میں خیال ہے کہ اس کے سینکڑوں فوجی شام میں سرگرم عمل ہیں اور صدر اسد کی حمایت میں اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے، اور ایران ہزاروں شیعہ جنگجوؤں کو تربیت دے رہا ہے۔ زیادہ تر جنگجوؤں کا تعلق لبنان کی حزب اللہ سے ہے، لیکن ان میں عراق، افغانستان اور یمن کے شیعہ بھی شامل ہیں۔ یہ سب شامی فوج کے شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں۔ امریکہ، فرانس، برطانیہ اور دوسرے مغربی ملکوں نے باغیوں کو مختلف قسم کی مدد فراہم کی ہے۔ ایک بین الاقوامی اتحادی فوج 2014 سے شام میں داعش کے خلاف لڑ رہی ہے اور ان کے ٹھکانوں پر بمباری کر رہی ہے۔ ان کی وجہ سے سیرین ڈیموکریٹک فورس نامی باغی دھڑے کو بعض علاقوں میں تسلط قائم کرنے میں مدد ملی۔ ترکی ایک عرصے سے باغیوں کی مدد کر رہا ہے، لیکن اس کی توجہ کا مرکز ملیشیا ہے۔ اس کا الزام ہے کہ اس کا تعلق ترکی کی ممنوعہ باغی تنظیم PKK سے ہے۔ سعودی عرب کو فکر ہے کہ شام میں ایران اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، اسی لیے وہ باغیوں کو اسلحہ اور پیسہ دے رہا ہے۔ اسرائیل کو تشویش ہے کہ حزب اللہ کو ملنے والا اسلحہ اس کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ بھی شام میں حملہ کر رہا ہے۔ دوستو، ہم نے عراق اور شام کی خانہ جنگی اور غیر ملکی مداخلت کی وجوہات کو سمجھ لیا۔ اب ہم ISIS یا داعش اور القاعدہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ داعش کو سمجھنے کے لیے پہلے القاعدہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ دوستو، افغانستان پر سوویت یونین کے قبضے کے خلاف 1989 کی دہائی میں ہونے والی جنگ سے جنم لینے والی تنظیم القاعدہ اسامہ بن لادن کی قیادت میں امریکہ کے لیے بدریج خطرہ بنتی گئی اور بالآخر اس نے 11 ستمبر 2001 کے ٹیریبل حملے کیے۔ 9/11 کے حملوں میں القاعدہ نے کمرشل پروازوں کے طیارے اغوا کر کے نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پیڈاگون کی عمارتوں سے ٹکرائے۔ ان حملوں کے بعد امریکہ کی قیادت میں مغربی ممالک کے عسکری اتحاد نیٹو نے بھی افغانستان پر حملہ کیے، جس کے بعد امریکہ کی تاریخ کی طویل ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ افغانستان میں شروع ہونے والی یہ جنگ لگ بھگ 20 برس تک جاری رہی۔ البتہ امریکی حاکم اب بھی القاعدہ کو ایک بڑا خطرہ سمجھتے ہیں اور انہیں خدشہ ہے کہ یہ افغانستان میں دوبارہ سر اٹھا سکتی ہے۔ دوستو، القاعدہ نے دنیا کو الگ نوعیت کے خطرے سے دوچار کیا ہے، جو 2011 میں امریکی کے ہاتھوں اسامہ بن لادن کے قتل کے بعد بھی فعال رہا۔ دوستو، 1980 کی دہائی میں افغانستان میں عرب ممالک سے افغانستان میں جنگجوؤں کی بھرتی اور مالی معاونات کے لیے فلسطینی شدت پسند رہنما عبداللہ یوسف نے مکتب الخدمت نامی تنظیم کی بنیاد رکھی تھی۔ اسے افغان سروس بیورو بھی کہا جاتا تھا۔
دوستو 1980 کی دہائی میں اسامہ بن لادن نے اس تنظیم کو جوائن کیا۔ عبداللہ یوسف 1989 میں پاکستان کے شہر پشاور میں ایک کار بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد اسامہ بن لادن نے تنظیم کی قیادت سنبھالی اور اس تنظیم کا نام تبدیل کر کے القاعدہ رکھ دیا۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین نے جب 1991 میں کویت پر حملہ کیا تو اسی دور میں امریکہ کی 3 لاکھ فوج نے سعودی عرب کی سرزمین پر قدم رکھا۔ اسامہ بن لادن کا مطالبہ تھا کہ امریکی فوج کو سعودی عرب سے نکالا جائے، کیونکہ وہ امریکی فوج کی سعودی عرب میں موجودگی کو مقدس سرزمین کے تقدس کے خلاف تصور کرتے تھے۔ دوستو اگر ہم القاعدہ کے حملوں کی بات کریں جس میں اسامہ بن لادن نے 1996 میں باقاعدہ جنگ کا فتویٰ جاری کیا، جس کے بعد 7 اگست 1998 کو کینیا کے دارالحکومت نیروبی اور تنزانیہ کے شہر دارالاسلام میں امریکی سفارت خانوں کے باہر بم حملے کیے، جس میں 200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ القاعدہ نے 2000 میں یمن کے شہر ایدھن کی بندرگاہ پر امریکی بحریہ کے جہاز پر خودکش حملہ کیا، جس میں 17 افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد القاعدہ نے 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں حملے کیے، جس نے دنیا کا منظرنامہ بدل کر رکھ دیا۔ پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد مصر کے شہری ایمن الزواری نے القاعدہ کی قیادت سنبھالی۔ جولائی 2022 میں الزواری کو بھی امریکہ نے افغانستان میں ایک ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا تھا۔ الزواری کی ہلاکت کے بعد اب القاعدہ کی رہنمائی یمنی کے رہنے والے سعد الحلاقی کر رہے ہیں۔ دوستو اب IS یا داعش کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو داعش کا 1999 میں جماعت التوحید والجہاد کے طور پر اپیرنس ہوا، جو القاعدہ کی حامی تھی، جس کی بنیاد معروف سربراہ ابو مصعب الفرقاوی نے رکھی، جس نے 2003 سے 2011 تک عراقی کشیدگی میں حصہ لیا، جس جنگ نے صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ یہ تنازع نیکسٹ ڈیکیڈ کے بیشتر حصے تک جاری رہا، جب یرنمل کے بعد قابض افواج اور عراقی حکومت کے خلاف بغاوت پیدا ہوئی، جس میں 3-4 سالوں میں ایک اندازے کے مطابق 1,50,000 سے 1,33,000 عراقی ہلاک ہوئے۔ دوستو بعد میں جماعت التوحید والجہاد کا نام تبدیل کر کے اسلامک اسٹیٹ رکھ دیا گیا۔ 2004 اور 2013 کے درمیان IS کا القاعدہ سے اتحاد تھا، جس کا بنیادی طور پر اسلامک اسٹیٹ آف عراق نام تھا، اور اس نے امریکی قبضے کے خلاف عراقی شورش میں حصہ لیا۔ دوستو اس گروپ نے مطلب اسلامک اسٹیٹ آف عراق نے تقریباً 1 سال تک اپنا نام تبدیل کر کے اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ لیونٹ رکھا، مگر پھر بھی اسے اسلامک اسٹیٹ IS کہا جاتا تھا۔ ایک خود ساختہ خلافت کے طور پر اس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کی مذہبی، سیاسی اور فوجی اوبیڈینسی کا مطالبہ کر دیا، مگر اس کے باوجود کہ مرکزی اسٹریم اور اقوام متحدہ اور زیادہ تر حکومتوں کی طرف سے اس کی ریاستی حیثیت کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ دوستو داعش کا وجود اپریل 2013 میں عراق میں القاعدہ سے آیا۔ القاعدہ سے علیحدہ ہونے کے بعد یہ ایک بڑی جہادی گروپ بن کر دنیا کے سامنے آیا، جو شام میں سرکاری فوجوں کے خلاف اور عراق میں بھی سرکاری فوج کے مقابلے میں پیش قدمی کرتا ہوا نظر آیا۔ اس کی اصل افرادی قوت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن کچھ رپورٹس کے مطابق ہزاروں فائٹرز پر مشتمل ہے، جن میں بہت سے غیر ملکی جہادی بھی شامل ہیں۔ نامہ نگاروں کے مطابق یہ القاعدہ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کا سب سے خطرناک گروپ بنتا جا رہا ہے۔ 2013 میں داعش کی سربراہی ابو بکر بغدادی کر رہے تھے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں ابھی تک بہت کم معلومات عام ہوئی ہے کہ وہ بغداد کے شمالی علاقے سمرا میں 1971 میں پیدا ہوئے اور سال 2003 میں امریکی حملے کے خلاف شروع ہونے والی مزاحمت میں شامل ہوئے۔ 2010 میں وہ عراقی القاعدہ کے سرکردہ رہنما کے طور پر سامنے آئے، پھر اس گروپ نے داعش کی شکل اختیار کی۔ کہتے ہیں کہ بغدادی میدان جنگ کے سالار اور منصوبہ ساز فائٹر تھے۔ مبصرین کے مطابق یہ بات داعش کو اور بغدادی کو
اور تنظیموں کے مقابلے میں نوجوانوں کے لیے زیادہ پرکشش بناتی تھی۔ دوستو، لندن کے گینگز کالج کے پروفیسر نیومین کا کہنا ہے کہ مغربی ملکوں سے شام کی جنگ میں شریک ہونے والے 80% جنگجو اس گروپ میں شامل ہیں، اور داعش کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ان کی صفوں میں برطانیہ، فرانس، جرمنی اور دیگر مغربی ملکوں کے علاوہ امریکہ، عرب دنیا اور کوئے کف سے تعلق رکھنے والے جنگجو بھی ہیں۔ دوستو، شام میں دیگر باغی گروپوں کے برعکس داعش عراق اور شام کے حصوں پر مشتمل ایک علیحدہ آزاد ریاست قائم کرنا چاہتی ہے، وہاں شریعت نافذ کرنا چاہتی ہے اور لوگوں کو اپنے کنٹرول میں لانا اور ایک اسلامی خلافت نافذ کرنا اور اسلامی طور طریقے لانا ان کا مقصد ہے۔ مگر دوستو، اس گروپ نے کافی کامیابیاں حاصل کی۔ اس نے مارچ 2013 میں شام کے شہر رقہ پر قبضہ کر لیا۔ دوستو، باغیوں کے ہاتھوں میں جانے والا یہ پہلا صوبائی مرکز شہر تھا۔ جنوری 2014 میں اس نے عراق میں شیعہ حکومت اور سنی حکومت کے درمیان کشیدگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انبار کے صوبے میں سٹریٹڈ فلوجہ شہر کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ اس نے صوبائی دارالحکومت رمادی کے بڑے حصے پر بھی قبضہ کر لیا اور شام اور ترکی کے سرحد کے قریب سٹریٹڈ کئی علاقوں میں اپنا اثر بڑھا لیا تھا۔ مگر دوستو، جہاں جہاں اس کا کنٹرول رہا وہاں اس کی ساکھ ایک انتہائی جابر قوت کی طور پر بن چکی تھی۔ جون 2014 میں موصل کے شہر پر اس کے قبضے کی خبروں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس گروپ نے 2021 میں امریکی انخلا کے دوران کابل ایئرپورٹ پر بھی حملہ کیا تھا، جس میں 13 امریکی فوجی سمیت بڑی تعداد میں افغانی شہری مارے گئے تھے۔ دوستو، مگر یہ گروہ شام میں دیگر جہادی گروپوں سے علیحدہ ہو کر سرگرم ہے اور اس کے ان گروپوں سے تعلقات بھی کشیدہ ہیں۔ یہ نہیں کہ اس نے دوسرے گروپوں کے ساتھ اپنے حالات بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کے معروف رہنما بغدادی نے النصار کے ساتھ اپنی تنظیم کا ادغام کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ کام نہ ہو سکا، جس کے بعد سے دونوں گروپ علیحدہ علیحدہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ دوستو، الزواری نے داعش سے کہا تھا کہ وہ شام کو چھوڑ کر اپنی کارروائیاں عراق تک محدود رکھے، لیکن بغدادی اور اس کے جنگجوؤں نے القاعدہ کے سربراہ کی نافرمانی کرتے ہوئے شام میں بھی کارروائیاں جاری رکھی۔ شام میں رفتہ رفتہ دونوں گروپوں کے درمیان اختلافات میں اضافہ ہوتا ہوا چلا گیا اور دوسری باغی گروہوں کے درمیان باہمی لڑائیاں بھی ہوتی رہی۔ 2014 جولائی میں مغرب کے حمایت یافتہ اور اسلامی گروپوں نے مل کر داعش کے خلاف یلغار کر دی تاکہ انہیں شام سے نکالا جا سکے۔ اس لڑائی میں ہزاروں افراد مارے گئے تھے۔ دوستو، 9 مارچ 2014 کو ایک ایسی لہر اٹھی کہ شدت پسند مارو، ڈالر ہم سے لو۔ دوستو، 2019 میں ایک ایسا وقت آ گیا تھا جب امریکی، عراق اور کرد فورسز کے ساتھ ایک طویل اور شدید لڑائی کے بعد داعش نے 2019 تک مشرقی سطح کے اپنے تمام علاقوں کا کنٹرول کھو دیا تھا۔ مگر دوستو، امریکہ کے صدر نے 21 مارچ 2019 کو یہ دعویٰ کیا تھا کہ آج رات داعش کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، بلکہ 28 جون 2021 کو امریکن فارن منسٹر نے ایک اجلاس میں کہا تھا کہ کوششوں کی بدولت داعش کے غیر ملکی جنگجوؤں کی شام اور عراق میں نقل و حرکت عملی طور پر بند ہو چکی ہے۔ داعش کے اہم رہنما یا تو پکڑے جا چکے ہیں یا انہیں ہلاک کیا جا چکا ہے۔ اس اجلاس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ $670 ملین اکٹھے کرنے کا ہدف قائم کیا ہے اور $507 ملین ہدف کے قریب ہیں۔ یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ داعش کے 10,000 جنگجو بدستور شام میں سیرین ڈیموکریٹک فورس کے قید خانوں میں موجود ہیں۔ مگر دوستو، ان کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، داعش کے حملے نہیں رکے۔ دوستو، چند دنوں پہلے روس کے دارالحکومت ماسکو کے کنسرٹ ہال میں حملہ ہوا، جس میں تقریباً 140 افراد ہلاک ہوئے۔ اس کی ذمہ داری داعش گروپ نے قبول کی تھی۔ یہ حملہ اس گروپ کی بڑھتی ہوئی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ گروپ اب اس خطے سے باہر بھی اپنی کارروائیوں میں تیزی لا رہا ہے۔